بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز پہ خصوصی نشریات جاری ہے اور میں ہوں منیب فاروق۔ وزیر اعظم عمران خان کا آج آپ نے ایک اور خطاب دیکھا۔ ہم نے بہت عرصے تک سنا سلیکٹڈ حکومت، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ تاج پہنایا گیا کہ وہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، لیکن اب مارکیٹ میں آ رہی ہے، اب انٹروڈیوس ہو رہی ہے امپورٹڈ حکومت، یعنی جو آنے والی حکومت ہے، یعنی گورنمنٹ ان ویٹنگ، جو اب یہی لگ رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں فارم ہو جائے گی۔ اس کا نام ہے امپورٹڈ گورنمنٹ، اور اسے یہ نام دیا ہے جناب عمران خان نے۔ ان کا کہنا یہ تھا آج کی سپیچ کے اندر کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور آج وہ پوچھ رہے ہیں عمران خان صاحب خود کہ بھئی میں نے کیا کیا ہے یار، مجھے کس چکر میں نکال رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ تو ہمیں یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں جب میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کیمپین چلائی تھی جی ٹی روڈ پر کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو شاید آج عمران خان صاحب کے بھی حالات ویسے ہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے کیوں نکال رہے ہیں، میں نے کیا کیا ہے۔ اور جناب عمران خان جب یہ کہہ رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہوں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات ہے، ایک ڈگنیفائڈ بات ہے، ایک آنریبل بات ہے کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کے لیے۔ اگر وہ تحریک عدم اعتماد میں شکست بھی کھانے والے ہیں تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں کسی پر الزام لگا دیا جائے یا کسی اور کو ایکیوز کر دیں۔ اچھی بات ہے، عمران خان صاحب کو ایک فائٹر کے طور پر سامنے آنا چاہیے، اور اگر اپنی سیاسی جد و جہد سے وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں then why not، عمران خان صاحب کو یہی کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو پچھلے ایک ہفتے کے دوران خاص طور پر کیا، اس پہ بہت سے لوگوں نے تنقید کی، جس میں خاکسار بھی شامل ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ، کہ کوئی بھی ملک کا منتخب وزیر اعظم ہو، اگر وہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرتا اور محض اپنے سیاسی مقصد کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے، اپنی حکومت کو کنٹینیو کرنے کے لیے آئین کو رون دیتا ہے اور کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتا ہے معذرت کے ساتھ، تو یہ بہت بری مثال ہے جو کہ کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کے ہی کالیگز، آپ کے کیبنٹ ممبرز، عدلیہ کا فیصلہ آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل کو ہے، یعنی جوڈیشل مارشل لا ہے، تو جو عمران خان صاحب نے ایک ہفتے پہلے یعنی 3 اپریل کو کیا، اب سے 4-5-6 دن پہلے، وہ کیا تھا؟ اگر یہ جوڈیشل کو ہے عمران خان صاحب کے کیبنٹ ممبرز کی نظر میں، تو عمران خان صاحب نے کیا کسی ڈکٹیٹر سے کم کام کیا؟ کیا انہوں نے آئین کو نہیں روندا؟ کیا انہوں نے اپنی مرضی کے حساب سے وہ رولنگ ڈپٹی سپیکر سے نہیں دلوائی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں ڈپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پنجاب کے اندر بھی یہ محاذ ہے اور جو کہ گرم ہے، اور اب معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں، پیر کو سماعت ہوگی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بیوروکریسی کے اندر بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ آئی جی صاحب کو جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ ایک پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں، انہوں نے کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ یہی معاملہ شاید چیف سیکرٹری پنجاب کا بھی ہے۔ کچھ افسران ایسے ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں، ان میں سے کچھ افسران ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے معذرت کر لی ہے۔ لیکن اصل خبر یہ ہے کہ یہ نام شاید وہ نام نہیں ہے، بلکہ کچھ نام ایسے ہیں جن پہ شاید آلریڈی ایگریمنٹ ہے، اور وہ آپ کے سامنے چند گھنٹوں میں شاید آ بھی جائیں گے۔ لیکن اس سے کیا مقصد حاصل ہو پائے گا؟ کیا عمران خان صاحب کے اتحادی جناب پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن پائیں گے؟ بہت کچھ ہے جو کہ آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جماعت نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ کل کا اجلاس ہوگا، اتنی لمبی تقریریں کی جائیں گی کہ عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کی باری ہی نہیں آئے گی۔ اس کا قانونی ایسپیکٹ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب محسن شاہ نواز رانا صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان۔ رانا صاحب اگلا تعارف میں نہیں کرا رہا، وہ اب آپ خود کرائیں گے۔ اور جناب ان کے ساتھ موجود ہیں جناب باسط بخاری صاحب، ناراض رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ جناب مظہر عباس صاحب ملک کے ممتاز صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جناب شاہ خاور صاحب ملک کے ممتاز قانون دان ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، قانونی پوزیشن بھی ذرا ان سے ہم لیں گے، ذرا واضح کروائیں گے۔ میں ذرا بخاری صاحب سب سے پہلے آپ سے صحیح شروع کر لیتا ہوں۔ کل بڑی لمبی تقریروں کی پلاننگ کر لی ہے آپ کے کولیگز نے، ہیں تو سارے آپ کے کولیگ ہی، اور پھر اتنی لمبی تقریریں اگر ہو گئیں تو کل بھی عین ممکن ہے کہ ووٹنگ کی باری نہ آئے۔ گو کہ عمران خان صاحب کی سپیچ سے آج یہ لگا کہ شاید یہ ان کا آخری ہی خطاب ہے، لیکن کچھ لوگ جو انہیں جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، خان صاحب اتنی آسانی سے جانے والے نہیں ہیں۔ تو کیا کریں گے سائیں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جن کے ایڈوائزر اس قسم کے ہونا، تو اس گورنمنٹ کا یہی حشر ہو رہا ہے جو اس وقت خان صاحب کا ہو رہا ہے۔
خدا را میں خان صاحب کو بھی کہتا ہوں آپ کی ٹی وی کے توسط سے اور ان کے ایڈوائزرز کو بھی کہتا ہوں پلیز ایک چیز دیکھیں پاکستان ہیں تو آپ ہیں آپ سے پاکستان نہیں ہیں اور جس نے آئین پاکستان توڑا ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کو غدار کہا جاتا ہے دوسرا آپ کرتے ہیں ریاست مدینہ کی بات میں اس میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کے جو قول اور فعل میں تضاد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کائنات میں کوئی بڑی شخصیت نہیں بے شک یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنی تھی کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کبھی آپ نے ان کا کوئی ایسا احادیث مبارک دیکھی ہے انہوں نے کہا ہو کہ جو میرا مخالف ہے اسے سوشل بائیکاٹ کیا جائے اس کو گالیاں دی جائیں اس کی تذلیل کی جائے جو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے جو آپ کے ساتھ غلط ہے وہ غلط ہے ریاست مدینہ کی بات کرنے والے خدا را اپنا بیسک پوائنٹ کو تو دیکھیں اور جو آپ نے عدلیہ کے ساتھ اس وقت کیا ہے جو آپ نے قانون توڑا ہے اس کے جو آگے چیزیں آئیں گی سامنے آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں کہ آپ نے آئین پاکستان توڑا ہے اور یہ آپ کے جو ممی ڈیڈی فیس بک والے لڑکے ہیں انشاءاللہ جب آپ پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے ایڈوائزرز نے آپ کی اپنی پالیسی نے آپ کو کس جگہ جا کے کھڑا کر دیا. اچھا راجہ صاحب راجہ صاحب ایک ابھی بخاری صاحب کا اپنا سینٹیمنٹ ہے ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے لیکن ایک ایشو ہے ابھی عمران خان صاحب نے کہا اپنی تقریر میں کہ ملک کی خود مختاری اور جمہوریت کی حفاظت فوج نہیں کرتی قوم کرتی ہے اگر آج آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو بیگرز آر ناٹ چوزر جیسے لوگ ہی آئیں گے یعنی شہباز شریف صاحب جیسے حکمران ہی آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور کیونکہ باسط بخاری صاحب بھی یہی ہے آپ کے ساتھ حکومت میں ہی شامل ہوں گے یقینی طور پر تو آپ امپورٹڈ حکومت ہے سلیکٹڈ سے جان چھوٹ رہی ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ سے اپنی جان ہم چھڑوا رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے آپ کے حکومت میں آنے سے پہلے ہی آپ کو امپورٹڈ حکومت کہہ دیا ہے اور یہ بہت بڑا ٹیگ ہے یعنی کہا جائے گا آپ کسی باہر کی طاقت کی حکومت ہے. دیکھیے منیب صاحب بڑی انتہائی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں ایک چیز بڑی سوچ رہا تھا خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب یہ جو بات کرتے ہیں عمران نیازی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ امپورٹڈ ہیں اور انہوں نے یہ بیگرز آر ناٹ چوزرز مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ان کے دورے 3.5 سالہ دورے حکومت میں انہوں نے آئی ایم ایف سے لونز نہیں لیے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے آئی ایم ایف سے لونز نہیں لیے اور تو پھر تو بات مجھے ان کی سمجھ آتی ہے کیا ان کے دور میں فیٹف کے بیچ میں ہم نے 12-13 لاز جو امینڈ کیے کیا اس میں پاکستان کی سوورینٹی جو تھی وہ انڈرمائن نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے ہمیں پتہ ہے ہم نے اسی لیے اس کی مخالفت کی تھی. اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک کا قانون بنایا اسٹیٹ بینک کے قانون کے بیچ میں کیا انہوں نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو سوورینٹی تھی اس کو سرنڈر نہیں کیا انہوں نے بین الاقوامی اداروں کے آگے معاشی اداروں کے آگے کیا؟ جب یہ سب کچھ خود کر رہے ہیں اور جب تک یہ سب چیزیں ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ میں ہوتی رہی ہیں تو تب اس وقت تک نہ ان کی غیرت جاگی نہ ان کے اندر یہ جذبہ آیا کہ میں نے پاکستان کو خود مختاری کی بات کرنی ہے. اس وقت تو امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ گھر میں ملاقات ہو جاتی تھی ای یو کے ایمبیسڈر کے ساتھ گھر میں ملاقات ہو جاتی تھی اسپیشل ملاقاتیں کی جاتی تھیں. جب چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان میں آ رہا تھا تو جو دھرنا انہوں نے رکھا اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کی دھرنا یہاں سے اٹھا لیں تو انہوں نے دھرنا نہیں اٹھایا. پاکستان میں 60 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہونے چاہ رہی تھی 60 ارب ڈالر. تو وہ جو سرمایہ کاری تھی پاکستان کے بیچ میں وہ سرمایہ کاری روکنے کے لیے کیا یہ اس ایجنڈے کا ایسا نہیں بنے؟ تو انہوں نے وہ تمام حرکتیں کی ہیں انہوں نے وہ تمام چیزیں کی ہیں جہاں پہ پاکستان کی سوورینٹی کو انہوں نے انڈرمائن کیا ہے. اب میں ڈاکٹر اسرار کی بات کر لیں حکیم سعید کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں گولڈ سمتھ جو ان کا بردر ان لا تھا ایکس بردر ان لا تھا اس کی یہ الیکشن کیمپین ڈیورس کے بعد بھی کرتے رہے اور وہاں پہ پاکستانی جو نیشنل تھا اگر پاکستان کے اتنے یہ علم بردار بنتے ہیں خود مختاری کے اور نیشنلزم کے تو پھر پاکستانی کی کیوں سپورٹ نہیں کی؟ وہاں پہ جا کے باقاعدہ کیمپین کی انہوں نے. ایک اس کے اندر یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں سارا قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس کے اندر ایک کانٹرڈکشن یا اگر آپ یہ کہیں کہ ڈائیکاٹمی موجود ہے وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب اپنی حکومت کے دوران اور یہ آپ کے لیے بھی راجہ صاحب ہر ایک کے لیے ساری بات ہے اور ہمارے ویورز کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے جاننا کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے ان کو پتا تھا بحیثیت وزیر اعظم کہ ای یو کے ساتھ تعلقات کتنے اہم ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کی کیا نوعیت ہے ہسٹورک نوعیت کیا ہے اور ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے.
جناب عمران خان اس تاریخ ساز دورے پہ گئے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار تھے، اور عمران خان صاحب نے وائٹ ہاؤس میں جا کے کیا باتیں کی؟ ٹھیک باتیں کی. ٹھیک اس لیے کہ عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ایسی ہی بات انہیں کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے کی. لیکن آج جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سیاست ہے، سیاسی مفاد ہے یا کیا ہے؟ لیکن اس وقت کیا فرما رہے تھے ذرا سنیے گا. The United States is vital for Pakistan. We have links which have gone back since Pakistan became independent. We've been fighting wars together. First, Soviet invasion of Afghanistan, Pakistan was a frontline state, allied to the US, and then again the war on terror, which was after 9/11. ہسٹورک پرسپیکٹو بھی بتا رہے تھے، کتنا وائٹل ہے امریکا پاکستان کے لیے بھی بتا رہے تھے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکا کے آگے جھکنے والے بکنے والے یہ جو لوگ ہیں جنہیں امپورٹڈ کہا جا رہا ہے یہ آ رہے ہیں. EU کے حوالے سے بھی جب تحریک لبیک کا معاملہ آیا، ایک انتشار کسی فضا تھی، عمران خان صاحب نے بتایا کہ کیوں اہم ہے کہ پاکستان بہت سینسٹیو ہے بہت سے معاملات کے اوپر، لیکن اگر امبیسڈر کو ہم یہاں سے نکال دیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کیا فرما رہے تھے، یہ بھی سنیے. اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا. سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے. بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے، اور لارج اسکیل انڈسٹری بڑی دیر کے بعد اٹھ رہی ہے. نوکریاں مل رہی ہیں لوگوں کو. ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے. بڑی دیر کے بعد روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. جب روپیہ اوپر جاتا ہے تو مثلا پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا ہے. باہر کی جو چیزیں ہم منگواتے ہیں وہ سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں. جب ہم فرانس کے جب یہ باتیں جناب عمران خان کر رہے تھے، یقینی طور پر یہ ذمہ دار گفتگو تھی بحیثیت وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے یہی باتیں کرنی چاہیے تھی. لیکن آج جو وہ کر رہے ہیں اس میں بڑی کانٹرڈکشن ہے. ابھی کیونکہ ایز وی اسپیک فواد چودھری صاحب، جو اگر میں پوزیشن سمجھ سکوں وہ وزیر اطلاعات بھی ہیں اس حکومت کے اور وزیر قانون بھی ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ جو ہے وہ اگلے ہفتے تک جا سکتی ہے. اب ذرا قانونی پوزیشن کے لیے میں مدد صاحب کے پاس بھی ہوں گا، لیکن میں ذرا شاخاور صاحب سے رہنمائی ہمیں لے لینی چاہیے. شاخاور صاحب، اس واضح حکم کے بعد جو کہ آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے آیا، ایک ایلیمنٹ وہ ہے جس کا اظہار حکومت کر چکی ہے، یعنی عمران خان صاحب کی جماعت کہ ہم اتنی لمبی لمبی تقریریں کریں گے کہ وہ باری نہیں آئے گی ووٹنگ کی، اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ کل باری نہ آئے ووٹنگ کی اور موقع ہی نہ ملے. ایک تو ذرا یہ بتائیے گا کہ کس حد تک کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سیشن پروگ کرنے پہ پابندی ہے، ایڈجرن تو کیا جا سکتا ہے اور اس کی تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو ذرا یہ بتائیے گا، ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ حکومت یہ کر سکتی ہے، تو اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ جی منیف صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ صورتحال ہے. وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کل کا جو حکم نامہ ہے اس میں تو ایک بات بالکل واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو 3 نومبر والی صورتحال تھی رولنگ آنے سے پہلے وہ بحال ہو گئی ہے، اور اس وقت جس مقصد کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا اسی کے اوپر کارروائی ہوگی. اور اس پہ واضح طور پہ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ اسپیکر جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس پروروگ نہیں کریں گے 2 صورتوں میں. ایک صورت انہوں نے یہ لکھی تھی کہ جب موشن آف نو کانفیڈنس اگر ناکام ہو جاتی ہے اور وزیر اعظم کے حق میں آ جاتی ہے پھر تو وہ اس کو پروروگ کر سکتے ہیں. لیکن دوسری صورت میں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے اور اس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈیفیٹ کر جاتے ہیں تو پھر وہ اجلاس جاری رہے گا، اور اس کے فوراً بعد جو نیا قائد ایوان ہے اس کو منتخب کرنے کی کارروائی جو قانون کے مطابق ہے اسپیکر وہ انیشیٹ کر دیں گے. تو جہاں تک تو اسپرٹ آف دی آرڈر ہے وہ تو یہی ہے کہ اسپیکر کو حکم یہ ہے کہ وہ ہفتے والے دن 10:30 بجے سے زیادہ تاخیر سے اجلاس نہیں بلائیں گے 10:30 بجے تک. اور اس میں جو ایجنڈا آئٹم ہوگا وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر کارروائی ہوگی اور اس کو پروروگ نہیں کیا جائے گا. اور اسی
کہ فوراً بعد جو ہے. اچھا یہ شاہ خبر صاحب یہ امپورٹنٹ ہے سر، کیونکہ ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ جو مراسلہ ہے اس کے اوپر پہلے فورن سیکرٹری آئیں گے جی، وہ بریفنگ دیں گے، پھر اس کے بعد کوئی بحث بھی ہے جو کہ حکومت کرانا چاہ رہی ہے، کوئی تقاریر بھی کرانا چاہ رہی ہے، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں اور جو آرڈر کا اسپرٹ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ صرف ووٹنگ ہونی ہے. اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیا صورتحال کیا ہوگی؟ کیا فوری طور پہ کنٹیمپٹ میں جایا جا سکتا ہے اس آرڈر کے، یا اپوزیشن کو انتظار کرنا پڑے گا؟ دیکھیں منیب صاحب، وہ ایک چیز کا جو ہے نا، ایک لفظ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ ان کو اسپیکر کو حکم یہ ہے کہ وہ اجلاس کو پروروگ نہیں کریں گے. پروروگ تو ہوتا ہے کہ اس کا غیر معینہ مدت کے لیے اس کو برخاست کر دینا. لیکن ایک دفعہ جب اجلاس شروع ہو جاتا ہے اور اس کی کارروائی جاری رہتی ہے اور وہ کچھ دن اس میں نارملی لگتے ہیں، تو وہ اس میں ملتوی تو ہو سکتا ہے اگلے دن کے لیے، اس کو پروروگ ہونا نہیں کہا جاتا. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس لفظ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹھیک ہے یہ تو کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے اسمبلی کا اجلاس اسپیکر نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 10:30 بجے ہفتے کو بلا لیا، لیکن کیونکہ اب وہ انٹرنل میٹر آف دی ہاؤس ہے، اسپیکر نے اس پہ بحث رکھ دی ہے، اس پہ سیکرٹری خارجہ کی بریفنگ ہے، اس کو پروروگ نہیں کیا جا رہا، لیکن صرف یہ ہے کہ اس اسمبلی کی کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور اس کو ایک دن کے لیے آگے یا کچھ دنوں کے لیے متواتر اس کو جو ہے وہ ملتوی کیا جاتا رہے گا، لیکن سیشن میں ہوگی نیشنل اسمبلی. تو وہ تو اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اصل اسپرٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کی، یہ اس سے یقیناً انحراف ہے. اور بٹ سر یہ بتائیے گا، اگر یہ منڈے تک چلا جاتا ہے معاملہ، یا منڈے کو اگر کل ایڈجرن ہو جاتا ہے، آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ پروروگ اور ایڈجرن کے اوپر وہ اپنا اس سے لیوریج لے رہے ہیں، حکومت لیوریج لینے کا سوچ رہی ہے، لیکن اگر منڈے تک چلا جاتا ہے یا اگر مزید ایڈجرن کرنے کا حکومت کو پلان کرتی ہے، تو کنٹیمپٹ کب اٹریکٹ کر سکتا ہے؟ فوری طور پر اپوزیشن جا سکتی ہے یا اپوزیشن ہیز ٹو ویٹ؟ نہیں، اپوزیشن تو میرا خیال ہے کہ جا تو سکتی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یا پھر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، وہ تو پھر وہاں پہ یہی جو ہے پلی لیں گے کہ ہم نے پروروگ تو نہیں کیا. وہ آئٹم میں ابھی بھی شامل ہے اور اس پہ باری آئے گی تو ہم پھر اس پہ رائے شماری کرا لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمت عملی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس میں وہ جتنا زیادہ سے زیادہ قانونی طور پر ان کے مطابق ٹائم لے سکتے ہیں ہم وہ لے لیں، تاکہ اس دوران کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ ان کے حق میں باتیں چلی جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ دلچسپ بات ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے، لیکن ذرا اس میں رہنمائی فرمائیے گا کہ چیئر تو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ووٹنگ تو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ہوگی، تو چیئر تو کر سکتے ہیں وہ. جی میرے دانش میں بھی کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اگر ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ہو بھی گئی ہے، تو جب تک اس پہ بحث نہیں ہوگی یا اس پہ رائے شماری نہیں ہوگی، میرے خیال میں وہ اس کی صدارت کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے صدارت اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر نہ کرے تو وہ پھر پینل آف اسپیکر جو ہے ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ صدارت کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مظہر صاحب، یہ جس طرح کا حکومتی رویہ آپ کے سامنے ہے، ابھی میں چاہوں گا باسط بخاری صاحب بھی، راجہ صاحب بھی اس پہ کامنٹ کریں، لیکن آپ پیورلی اس کو جب آپ دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کا طریقہ کار، حکومت کو آپ نے دیکھ لیا، آبزرو کر لیا، یہ جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہوا ہے یہ بھی دیکھ لیا، ان ایکسپیکٹڈ. اب یہ کہا جا رہا ہے اور یہ جو گنجائش نکالی جا رہی ہے کہ پروروگ نہیں ہوگا لیکن ایڈجرن ہو سکتا ہے اور منڈے تک لے جائیں گے اور لمبی تقریروں کی پلاننگ ہے، یہ کیا شو کر رہا ہے؟ یہ مطلب اتنا فیڈ ڈریگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شکریہ منیب. دیکھیے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ یا شاہ خاور صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے 3 اپریل کی پوزیشن پہ جب آپ بحال کر رہے ہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آپ کو 3 سے 7 دن کے اندر نمٹانا ہے. بالکل. اور 3 اپریل 7واں دن تھا، تو اب آپ ایڈجرن بھی نہیں کر سکتے. آپ نے ہر صورت میں کل ووٹنگ کرانی ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. یہ وہ نہیں ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ اگلے ہفتے تک کھینچ سکتے، نہیں کھینچ سکتے، اس لیے کہ وہاں انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ آپ نے سیٹرڈے کو ووٹنگ کرانی ہے، سیٹرڈے کو اس کو نمٹانا ہے آپ نے ہر صورت میں. تو میرا خیال ہے اگر فواد چودھری صاحب جو ہے وہ غالباً اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ وہ دیکھیں اس میں، اور اس کو دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ غیر معینہ مدت کے لیے ایڈجرن نہیں کر سکتے، اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. آپ نے 3 سے 7 دن تک
اس کو ختم کرنا ہے ہر صورت میں. بٹ سر سیاسی فائدہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بٹ سر سیاسی فائدہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب اس سب سے؟ دیکھیں منیب آج کی جو تقریر ہے نا وزیر اعظم کی، وہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ اتوار سے ایک احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ کل جو ہے وہ ووٹنگ کرنی ہے، کل جو ہے وہ ہر صورت میں انہوں نے ووٹنگ کرنی ہے، ورنہ وہ کنٹیمپٹ کا شکار ہو سکتے ہیں. لہذا انہوں نے جو بیانیہ انہوں نے اتوار کی کال دی ہے اور اتوار کے روز سے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ اب سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. ان کی آج کی تقریر میں دیکھیے میری نقطہ نظر سے 4 بڑے بنیادی پوائنٹس ہیں. امپورٹڈ تو ہم نے 90s میں بھی دیکھیں، امپورٹڈ پرائم منسٹر آئے ہیں پاکستان کے اندر، ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے کیئر ٹیکر. لیکن آج کی تقریر میں پہلی چیز ہارس ٹریڈنگ. اب ہارس ٹریڈنگ کا کیا مسئلہ ہے؟ بالکل ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں، میسو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، لیکن ہارس ٹریڈنگ مجھے جب میرے حق میں ہو تو مجھے اچھی لگتی ہے، میرے خلاف ہو تو مجھے بری لگتی ہے. تو کلیکٹیولی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. تو 2018 میں اگر ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے تو آج بھی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، تو اس کو آپ نے دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ ہماری پارٹیز میں آتے کیوں ہیں. دوسرا ان کا نقطہ ڈپلومیٹک کیبل کے حوالے سے ہے. جس مراسلے کی وہ بات کہہ رہے ہیں وہ 7 مارچ کو ان کے پاس تھا. انہوں نے کیوں نہیں پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلا کے اس چیز کو افشاں کیا؟ چلیں OIC کی ہو رہی تھی، OIC کے بعد 28 مارچ کو جب شہباز شریف صاحب نے موشن موو کیا ہاؤس میں، تو پرائم منسٹر کو وہاں کھڑے ہو کے یا فورن منسٹر کو کھڑے ہو کے یہ نشاندہی کرنی چاہیے تھی، اسی وقت نشاندہی کرنی چاہیے تھی ان ساری چیزوں کی. اور اس کے بعد بھی آپ نے، کیونکہ 27 مارچ کو آپ لیٹر لہرا چکے تھے، تو 28 مارچ کو پارلیمنٹ میں یہ آبجیکشن کیوں نہیں ریز کیا اس موشن پہ؟ پھر 31 مارچ کو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اس میں جب یہ اعلامیہ جاری ہو گیا، نہ اس دوران، اس پورے ہفتے کے دوران، یعنی پورا مہینہ، بلکہ آپ 7 مارچ سے 7 اپریل تک لے لیں، نہ آپ نے کوئی کیس رجسٹر کیا، نہ آپ نے کوئی انکوائری کمیشن بنایا، نہ آپ نے اس کی کوئی پروب کی. یہ بڑے امپورٹنٹ، یہ وائٹل پوائنٹس ہیں مدر صاحب. میں ایک مختصر سی بریک ہے، میں ان کے اوپر بھی ایڈریس کرنا چاہوں گا، اور یہ بھی آپ سے بھی اور باسط بخاری صاحب سے اور رانا صاحب سے پوچھیں گے. ایک اور قانونی ایلیمنٹ ہے جس کی طرف مدر صاحب نے اشارہ کیا، ہم وہ بھی جانیں گے کہ شہباز شریف صاحب کو اچکن اتنی آسانی سے نہیں پہننے دیں گے. تو کیا کریں گے رانا صاحب اور باسط بخاری صاحب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی اچکن پہنانے کے لیے؟ ایک بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خصوصی نشریات جاری ہیں. باسط بخاری صاحب، کل آپ ووٹ کریں گے؟ اگر ووٹنگ ہوتی ہے، ویسے ہونی تو چاہیے، اب تو حکم بھی ہے سپریم کورٹ کا، تو آپ ووٹ کریں گے تحریک عدم اعتماد میں، یا اب کیونکہ نمبرز تو ہیں اتنے پوری متحدہ اپوزیشن کے پاس کہ اگر آپ نہ بھی کریں تب بھی عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، تو پھر بھی آپ ووٹ کریں گے یا اب کل ذرا دیکھیں گے؟ منیب بھائی، میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. ضرور. اس کا فیصلہ تو خیر کل صبح ہوگا کہ ہم ووٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. ویسے تو فگر ہمارے پاس پورا ہے 177 کا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ خان صاحب نے یہ جو حرکتیں کی ہیں، مطلب کہ آئین توڑنے کی اور اس قسم کی، میں بڑے افسوس سے ایک بات کہتا ہوں کہ خان صاحب نے اپنے اقتدار کو پروان دینے کی خاطر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انٹرنیشنلی ایک ملک کا حکمران، ایک ملک کا پرائم منسٹر بار بار آئینی اداروں سے کھیل رہا ہے، اس سے ہمارا انٹرنیشنلی کیا امیج جائے گا. صرف اپنے اقتدار کی پروان چڑھانے کی خاطر انہوں نے پاکستان کا ایک تو انٹرنیشنلی نام خراب کیا. دوسری بات یہ ہے، خان صاحب تھے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کرنے کی پالیسی پہ. یہ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے. ان کی سوچ یہ تھی کہ میں کچھ ایسا کر دوں کہ جو پاکستان کے اہم ترین ہیں وہ انٹروین کریں اور ملک جو سابقہ ادوار میں جو ہوتا رہا ہے اس چیز کا یہ ملک متحمل ہو جائے. مگر الحمدللہ میرے خیال میں اب خان صاحب کے سامنے صورتحال کلیئر ہے اور ان کو آئینہ کی طرح صاف نظر آ رہی ہے. جن اداروں کو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ انٹروین کریں، میرے خیال ہے وہ انٹروین نہیں کریں اور نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو باوثوق ذریعے سے کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ صرف اور صرف میرا اندازہ ہے کہ صرف آئین اور جو وہ کرتے رہے ہیں آئین پاکستان کا تحفظ کریں گے.
اور میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس بڑا سموتھلی ہو جائے گا انشاءاللہ، بڑے ٹائم پہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو بڑی ٹائملی خان صاحب سے آپ نے کہا کل ڈیسائیڈ ہوگا کہ ووٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، ضرورت پڑتی ہے تو آپ کریں گے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا عمران خان صاحب نے اتوار سے احتجاج کی کال دے دی ہے، اور آپ سب کو مسلم لیگ نون سے بھی میں بھی رانا صاحب بتائیں گے، لیکن آپ کو کہا جائے گا کہ یہ آپ امپورٹڈ حکومت ہیں، ساری باہر کی لائی ہوئی حکومت، تو آپ کے اوپر بسم اللہ جی، بسم اللہ جن غلط فہمیوں خوش فہمیوں میں یہ رہ رہے ہیں نا، جب وزیر اعظم ہاؤس سے باہر یہ آئیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کے بغیر سیکیورٹی کے گھوم نہیں سکتے، عوام ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو وزیر اعظم کا ماحول ہوتا ہے نا جی، سب اچھا، جب یہ ادھر سے نکل آئیں گے ان کو پتہ چل جائے گا، یہ صرف ان کی جو ہے نا ممی ڈیڈی ٹیم فیس بک، جو ووٹ بھی نہیں ڈالتے، صرف جن کا کام ہے کرٹیسزم کرنا، ان کو پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب رانجہ صاحب شہباز شریف صاحب کو وہ کہتے ہیں اچکن اتنی آسانی سے نہیں پہننے دیں گے، اور بس کوئی شاید پوری طریقے انصاف یا عمران خان صاحب کوشش کریں گے کہ اچکن جو ہے یا بس اس کا سائز اوپر نیچے ہو جائے، کچھ ہو جائے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بنے، تو بی ریڈی فار اینی سرپرائز، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بھی امپورٹڈ حکومت ہیں، احتجاج ہو رہا ہوگا، کیا کریں گے آپ لوگ آتے ساتھ ہی جب عمران خان صاحب اتنے فیروشیسلی اور اتنے ایگریسو طریقے سے احتجاج کر رہے ہوں گے، آپ کی حکومت جو کہ بنے گی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو شیروانی پہنائی، اس کا پہننے پہ کوئی دل نہیں تھا، ہم نے کہا پھر ایک دفعہ پہن لو، اور تمہارا باقاعدہ ہم شکار کریں گے، آئینی شکار جو ہوتا ہے نا، آئین اور قانون کے مطابق تمہارا شکار کریں گے۔ وہ بھاگ رہے، وہ پہلے پارلیمنٹ سے پہلے بھاگا، پھر وہ کہیں اور گھس گیا، پھر عدالت سے بھی بھاگ گئے، پھر اس کے بعد اب دوبارہ سے پارلیمنٹ میں پھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جس بندے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارا وہاں پہ سامنا کرے، وہ عوام میں ہمارا کیا سامنا کرے گا؟ یہ تو بات یہاں پہ ختم۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کل کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اور میں خاص طور پہ سوری صاحب کو اور اسپیکر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ جو کارروائی تھی، جو ہمارا رول ہے 37 رول 37 جو ہے رولز آف پروسیجر کا، کانڈکٹ آف بزنس کا، اس کے بیچ میں اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 95 میں جو ٹائم ہے وہ 3 سے 7 دن، یہ آخری دن ہے جس طرح مظہر عباس صاحب فرما رہے تھے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طریقے سے اس آخری دن والی جو کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے اس سے کس طرح آگے نکلیں گے۔ تو اسپیکر صاحب کو اور سوری صاحب کو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے کہنے پر اپنا سیاسی مستقبل آپ تباہ مت کریں، اور یا کوئی پینل آف دا چیئر جو ہے، پینل جو ہے، اور تاریخی غدار بھی بنیں گے، آرٹیکل 6 بھی آپ پہ لگے گی، اور آپ کی مستقبل کی جو سیاست ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آئین سے مت کھیلیں، یہ پاکستان کا جو آئین ہے، یہ خود مختار ریاست کی جو ضامن ہے وہ ہمارا آئین ہے، اور دستور پاکستان کو اگر آپ توڑیں گے، اس سے کل کھیلنے کی سوری صاحب یا اسد کیسر صاحب یا کوئی پینل آف دا اسپیکرز میں سے کوئی بندہ اگر یہ کام کرے گا تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح بھی لکھوا دیا ہے، اور ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے، اور ہم نہیں چاہتے بلکہ چاہتے بھی ہیں، بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ آرٹیکل 6 لگوائیں ان لوگوں پہ جنہوں نے ہمیں غدار کہا، جنہوں نے سرٹیفکیٹ بانٹے، تو ان پہ آرٹیکل 6 لگوائیں، اور میرا خیال سے اگر کل انہوں نے یہ کام کیا تو آرٹیکل 6 ان پہ لگے گی، اور پھر پاکستان میں ہمیں افسوس ہوگا کہ جمہوریت کے علمبرداروں پہ جب آرٹیکل 6 لگے گی تو ان کا کیا حل ہوگا۔ تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ مت کریں۔ میسج آپ کا چلا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ سر ایک منٹ، کیونکہ یہ پاکستان سے ہیں، پاکستان خدا نخواستہ ان سے نہیں ہے، ان پہ لازم ہے یہ پاکستان کی آئین کی حفاظت کریں، اس سے غداری نہ کریں، اپنی حد میں رہیں۔ ٹھیک، اب یہ ڈیسائیڈ پاکستان تحریک انصاف نہیں کرنا۔ شاخاور صاحب، یہ ویلڈ پوائنٹ تھا، مظہر عباس صاحب نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، ذرا اس پہ رہنمائی فرمائے گا، کیونکہ جو پتہ لگ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی معاملہ آلریڈی کیونکہ آگے چلا گیا تھا، تو ایک طرف آرٹیکل 254 بھی ہے کہ اگر کوئی چیز وقت پر نہیں ہوتی تو اگر اس کا ڈیلے ہونا ہے تو وہ غیر آئینی نہیں ہوتا، تو کوئی بھی تعبیر نکالی جا سکتی ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ آرٹیکل 5 انووک ہو جائے گا، تو کل بھی کچھ ہو سکتا ہے سر، تو یہ ذرا اس پوائنٹ کو کلیریفائی کیجئے گا کہ کل ڈی ڈے ہے، اٹ از دا ڈیسائیڈنگ ڈے۔ جی منیف صاحب، بالکل، یہ جو مظہر عباس صاحب نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا
کہ آرٹیکل 95 کو جب دیکھیں تو جب یہ موو ٹیبل ہو جائے تو وہ پھر 3 دن سے پہلے اور 7 دن سے زیادہ تاخیر سے نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بیونڈ نہیں جا سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آرٹیکل 95 کی اسپرٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو مختصر حکم نامہ جاری کیا، اسی لیے انہوں نے یہ واضح کیا اسپیکر کے اوپر کہ جو ہفتے کو 10:30 بجے اجلاس ہوگا اس پہ ایجنڈا آئٹم صرف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہے اس پہ عمل درآمد کرانا ہوگا، اس پہ رائے شماری کرانی ہوگی، کیونکہ بالکل یہ بات درست ہے کہ اس سے بیونڈ اگر جائے گا تو یہ پھر آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی، آرٹیکل 95 کی اسپرٹ کی خلاف ورزی ہوگی. ٹھیک. مظہر صاحب، یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب کا انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے. آنے والی حکومت اگر آ رہی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اگر ہو رہے ہیں تو پھر ان پہ ٹیگ لگ چکا ہے کہ وہ امپورٹڈ حکومت ہے. عمران خان صاحب بڑے زبردست اور بڑے ایگریسو، بڑے فروشیس قسم کے کیمپینر ہیں. آسان ہوگا نئی حکومت کے لیے معاملات کو چلانا یا ٹف ٹائم دیں گے عمران خان صاحب؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، عمران خان ٹف ٹائم دیں گے اور بالکل اسی طرح کا ٹائم دیں گے جس طرح 2014 میں انہوں نے کیمپین چلائی تھی. تو یہ جو بھی اگر کل ووٹ آف نو کانفیڈنس کیری ہوتا ہے تو آسان نہیں ہوگا. اور یہ بات مطلب میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اور اصولی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ جن پر سنگین مقدمات ہوں وہ جب تک مقدمات سے کلیئر نہ ہوں انہیں نہیں بننا چاہیے وزیر اعظم. یہ میری ذاتی رائے ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ جس پارٹی کے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی سے اگر آپ کا اختلاف ہے تو پھر پارٹی کی اس سے رکنیت سے استعفیٰ دے کے نئے الیکشن لڑ کے آنا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے. باقی لیکن جو لوگ ڈسیڈنٹس ہیں اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہیں لیکن وہ عمران خان صاحب سے ناراض ہیں. وہ عمران خان صاحب سے ناراض ہیں، ان کی پارٹی سے ناراض ہیں، لیکن وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک ہوگی، اگر ہوگی ووٹنگ ہوگی تو وہ اس ووٹ میں حصہ نہیں لیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں. تو عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں آپ کی پارٹی میں، جب آئے تھے اس وقت یہ دوسری جماعتوں سے آئے تھے. تو اس وقت جب یہ باتیں ہوتی تھیں، یا بلوچستان میں جو 2018 میں ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ بلوچستان عوامی پارٹی بنی، کس طریقے سے بنی یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے. اس کے بعد سینٹ میں کیا ہوا. تو جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو انہوں نے بیانیہ بنایا بالکل درست ہے، لیکن وہ جب میرے اوپر اپلائی ہوتا ہے، جب وہ میرے حق میں جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیوں وہ صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ کسی دوسرے کے حق میں جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیوں غلط ہوتا ہے. اچھا، یہ باسط بخاری صاحب، یہ شاید آپ کو اس چیز کا یہ فیس کرنا بھی پڑے یا تنقید بھی ہو کہ آپ عمران خان، دیکھیے آپ عمران خان کے ساتھ تھے، آپ کو ان سے لائلٹی رکھنی چاہیے تھی، مشکل وقت میں آپ نے ساتھ چھوڑ دیا اور ناراض ہو گئے عمران خان سے، اپوزیشن کے ساتھ مل گئے. یہ چیز ہمیشہ سیاسی طور پر کیا آپ کو لگتا ہے آپ کو ہانٹ کرے گی یا نہیں؟ لوگ یا حلقے کی عوام اس سے کوئی ان کو سروکار نہیں ہوتا؟ دیکھیں بات سنیں، عوام کو سروکار ہوتا ہے کہ ان کے لیے بہتری کیسے ہے، ٹھیک، وہ بہتری کے انداز میں جئیں. بات یہ ہے کہ جس نیریٹو کو دیکھ کے میں نے ان کے ساتھ شمولیت کی تھی، پہلے تو بات میں کلیئر کرتا چلوں، میں انڈیپینڈنٹ بنا تھا، میں بالٹی کے نشان میں بنا تھا، میں بلے کے مقابلے میں لڑ کے آیا تھا. مگر ان کے نیریٹو کو دیکھ کے جو انہوں نے نیریٹو بنایا تھا کہ جو ہم پاکستان کی خدمت کریں گے، پاکستان کو خود مختار بنائیں گے، پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے، پاکستان کی عوام کی خاطر کام کریں گے. آپ ایسا کر لیں کہ جو ان کی کیمپین میں جو تقاریر تھیں وہ اٹھا لیں، اور ساتھ ہی جو تقاریر انہوں نے پرائم منسٹر بننے کے بعد کی، انہوں نے ہر اپنی تقاریر میں یو ٹرن لیے. اور میں خان صاحب کو پچھلے 2 سال سے مسلسل کہتا آ رہا تھا، خان صاحب جو نیریٹو پہ آپ نے ہمیں شامل کیا تھا آپ اس نیریٹو سے بالکل ہٹ گئے ہیں. مگر جو ان کے سلیکٹڈ مشیر تھے، خان صاحب صرف انہی کی سنتے تھے اور انہی سے باہر نہیں نکلتے تھے، جس کا خیمہ آج یہ بھگت رہے ہیں. میں اپنے تمام معزز شکریہ ادا کروں گا رانجھا صاحب کا، باسط بخاری صاحب کا، مظہر عباس صاحب کا اور شاخاور صاحب کا. یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی کیونکہ حالات ایسے ہیں اور معاملات آپ کے سامنے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد شیڈیولڈ ہے کل کے لیے اور ووٹ بھی اس کے اوپر ہونا ہے.
ہو جائے تو بہت اچھا ہے کیونکہ آئین یہی کہتا ہے اور ریکوائرمنٹ بھی ہے، لیکن حکومت کے ارادے یعنی عمران خان صاحب کی جماعت کے ارادے مختلف ہیں اور جس کا اظہار وہ آج میٹنگز میں بھی کر چکے ہیں۔ پروگرام آپ نے دیکھا جی، فیڈ بیک دیجیے گا، دیکھنے کا شکریہ، خدا حافظ۔